وائڈ ہوتی ہیں، مگر ایک بڑی کیٹیگری جو مس ہو جاتی ہے عام طور پر وہ ہوتی ہے موضوع، جس کو کہتے ہیں کہ موضوع. فیبریکیٹڈ، ٹھیک ہے، ان اوتھینٹک، اچھا. فیبریکیٹڈ اچھا. حدیث جس کو بولتے ہیں آسان بھاشا کے اندر موضوع روایت. تو یہ ہو جائے گی، کون کون سی بولی آپ نے؟ صحیح ہو گئی، حسن ہو ایک گئی، صحیح ہے حسن، ٹھیک اور ہے، ایک مجھے حسن، ضعیف پتا تھی، اب آپ نے ضعیف موضوع ہو گئی، بتائی ہے جو ہاں ان میں جی ان میں جو میرے کو کیٹیگری، میں آپ کو تھوڑا اپنا انڈرسٹینڈنگ بتاتا ہوں تاکہ میرا سوال کہاں سے آ رہا ہے آپ جی کو جی سمجھ میں آ پائے. جی 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 اگر میں جی غلط ہوں گا تو آپ بتا دیجیے گا. جی جی صحیح جی مینس مطلب کمپلیٹلی ویلڈ تھرو اینڈ تھرو، نہیں انکویسچنیبل ٹائپ والی بات لیتا ہوں میں. نہیں اور نہیں نہیں نہیں. اچھا اچھا آپ نہیں، کمپلیٹ اوکے. کر لیں، آپ بتا کے کمپلیٹ کر لیں پھر میں بتاتا ہوں جی. ہاں مطلب جو میرے کو سمجھ میں آیا تھا، اگین اگر غلط ہو تو آپ کریکٹ کر دیجیے گا. صحیح مطلب تھرو اینڈ تھرو صحیح، مطلب ویریفائڈ اینڈ دوز کین بی ریلائڈ اپون، شوڈ بی ریلائڈ اپون. دوسری حسن جو ہوئی، جس میں شاید میں لے کے چلتا ہوں چین آف نریشن از سم واٹ ڈائسی، یا امپاسبلٹی میں نہیں ڈالتے لیکن مے بی چین آف نریشن از بروکن ٹو ا سرٹن ایکسٹینٹ، بٹ ہوں ویریفائڈ فرام ویریس سورسز. ہوں جو مجھے تیسرا ضعیف، تو میں ابھی کیٹیگری آپ سے سمجھنے آیا ہوں ایکچولی میں، تو میں ضعیف کے ٹھیک ہے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا. ضعیف مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو نا، میرا ہاں جی جی آپ جی ایک جی بار وہ بولیں مجھے بولیں. کریکشن صحیح کی کریکشن کر دیجئے، پھر ہوں. میں سوال رکھتا ہوں. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بڑا ڈیپ اور بڑا جو براڈ ایک سبجیکٹ ہے حدیث کا، اصول حدیث کا، ٹھیک ہے. جی اور اس میں ہمارے پاس جو اپروپریٹ آپ کے لیے ہونے چاہیے، جو آپ کو صحیح سے گائیڈ کر پائیں گے، میں اپروپریٹ شخص نہیں ہوں اس سبجیکٹ کے لیے، مگر میں اپنی سی کوشش اچھا ضرور کروں گا چیز رکھنے کی، مگر جو اس میں ایکسپرٹ ہیں میں ان کو ریفر ضرور کروں گا، مفتی اثر واجدی صاحب. تو جو ڈاکٹر مفتی اثر واجدی صاحب ہیں، وہ ہمارے ٹیم کے بڑے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. وہ پی ایچ ڈی ہیں ان حدیث کی، سائنس آف حدیث، ارے ٹھیک ہے، واہ ارے اس کے اوپر. واہ جی تو وہ بڑا جی زبردست جو ہے وہ آپ کو گائیڈ اس پہ کر دیں گے. البتہ تھوڑی سی ایک دو چیزیں جو ہیں میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی حدیث کے اوپر صحیح کا حکم لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 110% ہی ریلائبل ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، کم لوگوں کو پتا ہے. عام طور پر یہ چیز مشہور ہو گئی ہوئی ہے کہ جب کسی حدیث کے اوپر صحیح کا حکم لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 110% ریلائبل ہے. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں دو طرح کے سقم یا دو طرح کی چیزیں چیک کی جاتی ہیں. آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، دو چیزوں کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے حدیث میں. ایک ہوتی ہے جی اس کی چین آف نریشن، اور ایک ہوتا ہے اس کا کانٹینٹ. جو چین آف نریشن کے اوپر، یا جو چین ہوتی ہے نریٹرز کی، اس کے اوپر جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں جو ہے وہ روایت الحدیث، ٹھیک ہے. روایت جی الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ، یہ جو حکم، یہ جو کوئی بھی آپ تک بات پہنچی ہے، یہ کن لوگوں نے پہنچائی ہے، ٹھیک ہے. جی اور دوسری ہوتی ہے کہ درایت الحدیث. درایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹیکسٹ کے اوپر اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے. درایا، ادراک، ہوں ٹھیک ہے، ہوں جس کو کہتے ہیں ادراک. ادراک اردو ورڈ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کمپلیٹلی، ٹھیک ہے نا، ہوں کسی چیز کا درک کرنا. اسی لیے ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے درک لفظ استعمال کرتے ہوئے یا درا لفظ استعمال کرتے ہوئے، یہ اس سے ملتے جلتے ورڈ ہیں، کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، درک سے نکلا ہے. تو درجے بندی بھی اس میں آ جاتی ہے، یعنی مختلف چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو وہاں سے ہی درایت الحدیث کا بھی آپ کو روٹ مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو سمجھنا. اب مثال کے طور پر یہ دو چیزیں فرق کیوں ہیں؟ مثال کے طور پر چین آف نریشن آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کو صحیح نظر آتی ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی چیز ٹوٹی نہیں ہوئی، بالکل صحیح، صحت، عدل، ضبط، حفظ مکمل آپ کو دکھائی دیتی ہے. اور جی سماع جو ہے وہ بھی ثابت دکھائی دیتا ہے. جی اور حدیثوں کے اندر بعض اوقات راوی جو ہوتا ہے وہ روایت کرتا ہے ان کے ساتھ، بعض اوقات وہ کرتا ہے حدثنا کے ورڈ کے ساتھ، بعض اوقات وہ کرتا ہے سمعنا کے ساتھ، بعض اوقات وہ کرتا ہے اخبرنا کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ مختلف ورڈز ہوتے ہیں جن کے ذریعے عامر وہ بٹ ورڈ. صاحب سوری میں بیچ میں روک رہا، بٹ آپ تھوڑے سے وہ اردو کے وہ شبد بول گئے جو میری روزمرہ میں استعمال نہیں ہوتے. اوہ میں ان کو سوری. سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہوں، بٹ میں ابھی آپ کو یہ نہیں بول سکتا مجھے پورا سمجھ میں آ رہا ہے. تو میں آپ کا موٹا موٹا سمجھ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ صحیح حدیث جو دونوں صورتوں میں پوری بیٹھ جائے وہ مانی ہاں جانی چاہیے، اور ہاں، اب میں جو آپ کو ادھر دونوں اسی لیے میں نے، صورتوں میں نہیں بیٹھتی ہاں وہ نہیں مانی جانی چاہیے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا براڈ سبجیکٹ ہے، اس کو اتنا ایزی جس طرح عام طور پر لوگ لیتے ہیں اتنا ایزی یہ ہے نہیں ہے، اس کو نہیں سمجھنا پڑتا ہے. میں اچھا سمجھ گیا اب سر. آ جاتے ہیں واپس، میرا ہاں جو اب آ جاتے ہیں جو میرا واپس مثال کے طور پر. جی مثال کے طور جی پر جیسے ایکس مسلمز ہیں، ایکس مسلمز کیا کرتے ہیں؟ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اصول حدیث کی، نو ہاؤ نہیں ہے.
اور اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ ان کو نہیں ہے تو ایک بہت بڑا ایکس مسلم جس کو نیشنل ٹی وی پر بلا کر بہت بڑا چیمپئن بنایا گیا، انڈیا ٹوڈے پر بلایا گیا، ٹھیک ہے، اور نیوز نیشن پر بلایا گیا، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے سوامیوں نے اس کو چادر چڑھائی اور جس نے سناتن دھرم جو ہے وہ سویکار کر لیا، گھر واپسی کر لیا. تو اس کا نام ہے سدھارتھ، ٹھیک ہے، سدھارتھ چترویدی. اس نے اپنا نام رکھا ہے چترویدی، یعنی دویدی بھی نہیں، ترویدی بھی نہیں، سیدھا چترویدی. ٹھیک ہے، وہ جی اتنا جی چتر ہے کہ اس نے اپنا نام ہی چترویدی رکھ دیا. اچھا خیر، جی جی تو اس نے نام جب رکھا چترویدی، اس کی ڈبیٹ میرے ساتھ، بلکہ ڈبیٹ سے بھی پہلے پری ڈبیٹ ڈسکشن پڑی ہے. اس بندے کو حدیث کی بیسکس نہیں پتا. اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ ایکس مسلمس کتنے پانی میں ہیں، تو آپ وہ میری تقریباً 11 مہینے پہلے کی ہے، 10-11 مہینے پہلے کی، آپ وہ گفتگو سن لیجئے گا، آپ کو پتا چل جی جائے گا جی کہ یہ کتنے پانی کے اندر ہے. اب میں آپ کو واپس لے کے آتا ہوں. ہمارے سناتنیوں کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ ایکس مسلمس کو حد خود صاحب نہیں اصول حد صاحب حدیث کا پتا. صاحب اور میں ہاں، ایکچولی ان تینوں دائروں کے بیچ میں پڑھنا نہیں پسند کرتا. نہیں، ویری گڈ میں ویری جب گڈ. آپ کے سامنے ہوں تو میں اسلام پہ ہی بات کرنا پسند کرتا ہوں. جب جی جی، اگر میں کبھی ایکس مسلمس پہ گیا تو میں ان سے بھی کراس میں کوشچننگ کر لوں گا. بالکل بالکل سناتنیوں آپ سے تو میں کیجیے بھی گا. سیکھنے کی کوشش کروں گا. جی 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 جی، میں بالکل بالکل، میں آپ صرف بالکل آپ ٹھیک میں کہہ رہے صرف ہیں، مگر میری بات سنیے گا، میری بات سنیے گا. میرا جی مقصد صرف آپ تک بات پہنچانا نہیں ہے. کئی سینکڑوں سناتنی بھائی ہمیں سن رہے ہوں گے، ان کی غلط فہمی کو دور کرنا بھی میرا مطمع نظر ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے، یہ بات ان کے سامنے بھی آنی چاہیے. تو اس لیے صاحب ڈیٹیل میں دقت تھوڑا یہ جا ہے رہا کہ ایسی ہوں. چیزیں جی پھر سناتنی اگر اسلام کے بارے میں بولیں گے تو آپ کے حساب سے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. ہاں، تو آپ میں ایسے کریں میرا بھائی، آپ ایسے کریں، تھوڑا سا نیچے بیٹھیں. آپ نے سوال کر لیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے آپ سیکھنے سے زیادہ اوتابلے ہو رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا باولے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں آپ. بلکہ آپ ایسے کریں، آپ جائیں. ہاں میرا بھائی، آپ جائیں، آپ جائیں، شاباش. گھر چلے جائیں، سو جائیں جا کے رضائی لے کے. اگر گرمی ہے تو پنکھا چلا لیں، ٹھیک ہے، چلے. اب بات رکھنے دیں، کیونکہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اکیلے سے بات کریں گے. اکیلے بات نہیں ہوتی بھائی. نہ آپ نے ہم پہ کو سپر شیٹ دی ہے کہ بھرم بازی یہاں آ کر دکھائیں گے. اب بات سنیں پوری. خدو ایکس مسلمز یہ لگاتے ہیں سناتنی مند بدھیوں کو، مجھے پتا ہے جس وجہ سے اس کو دقت ہو رہی تھی، تو اب میں اور بولوں گا. ان مورکھوں کو اور ان مند بدھیوں کو وہ خدو یہ لگاتے ہیں کہ سننا.com، سننا.com. اچھا جی، سارے کہتے ہیں سننا.com، لگتا ہے کہ بہت بڑا گیانی ہے. اور حدیث نکلتی ہے، لکھا ہوتا ہے صحیح الاسناد، رٹا ڈال دیتے ہیں، صحیح حدیث پیش کر دی، صحیح کر دی. وہاں جو محقق ہے اس نے لکھا ہوتا ہے صحیح الاسناد. اس کا مطلب کیا ہے صحیح الاسناد کا؟ صحیح الاسناد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی جو چین آف نریشنز ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کلام نہیں ہے. مگر متن کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، متن کے اوپر مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ چیز بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب متن کے اوپر بحث کی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حدیث یہ پیش کریں گے ہمیں اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. ہمیں اسے دیکھنا ہے کہ آیا اس کے متن کے اندر تو کوئی جھول جھال نہیں ہے. اگر متن کے اندر کوئی جھول جھال ہے، سند چاہے کتنی ہی آپ کو معتبر کیوں نہ دکھائی دے، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے. آپ کو نہیں پتا، یہی تو فرق بتا رہا ہوں. آپ شاید سننا نہیں چاہ رہے تھے. اس ٹاپک کو بولا جاتا ہے علل الحدیث. ٹھیک ہے، علل الحدیث. امام شافی رحمت اللہ علیہ نے، جو کہ ابتدائی زمانے کے ہیں، دوسری صدی کے غالباً، دوسری صدی کے بنتے ہیں جی. تو امام شافی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے الرسالہ، جس میں اصول حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے انہوں نے علتوں کو بھی بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے امام ابن کثیر الدمشقی، جو کہ 774 کے جن کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الباعث الحسیس فی اختصار علوم الحدیث. اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ علت حدیث کیا مراد ہوتی ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو حدیث بالکل صاف ستھری دکھائی دے رہی ہوتی ہے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کرسٹل کلیئر ہے، مگر اس میں چھپی ہوئی کچھ علتیں ہوتی ہیں. ان کو وہی باریک بین لوگ جان سکتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آسان لفظوں میں سمجھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ اپنا شوگر چیک کرواتے ہیں، آپ اپنا بی پی چیک کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں. وہ آپ کو کلیئر رپورٹ دیتا ہے. لیبارٹری جو ہے یا وہ جو آپ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو رپورٹ دیتے ہیں بالکل ٹھیک. آپ باہر آتے ہو، آپ کہتے ہو رپورٹ تو بالکل ٹھیک آئی ہے، بالکل سیٹ آئی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی بیماری پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی. آپ سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ یار ٹیسٹ تو ٹھیک آئے تھے، یہ پین کیوں ختم نہیں ہو رہی، مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا. پھر آپ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو.
تو डॉक्टर आपको बताता है कि भाई तुमने ये टेस्ट करवाया था, अब ये टेस्ट करवाओ। वो टेस्ट जब जाके करवाता है तो उसमें जाके पता चलता है कि बज़ाहिर तो वो रिपोर्ट्स ठीक लग रही थी, मगर इसकी जब दूसरे टेस्ट किए गए तो पता चला वो टेस्ट खराब निकला है, उसके अंदर मसला है। अब आपको आराम से समझ आएगा कि किस तरीके से बज़ाहिर ठीक नजर आने वाली हदीस के टेस्ट ठीक आ रहे होते हैं, मगर जब कोई उससे बड़ा एक्सपर्ट उसको जाकर देखता है तो आपको समझ आ जाती है कि भाई इसमें कोई ना कोई झोल, कोई ना कोई मसला मौजूद है। ठीक है मेरा भाई? हाँ, अब आप जाके सो जाएं, शाबाश। ठीक है? और मैं आपको बता दूं, आपके बस की बात नहीं है उसूल हदीस, और मुझे आपसे बू आ गई। मेरा भाई, आप मीठे बड़े थे, मगर मसला ये है कि मेरा नाक बड़ा तेज है। ठीक है ना जी? तो मुझे बू आ गई, और जब मुझे बदबू आती है तो फिर मैं बू बू कर देता हूं। तो वो मैंने कर दिया मेरा भाई। अच्छे लोग आएंगे, उनके साथ बात होगी। ठीक है ना जी? हाँ, ये जानना बड़ा जरूरी है। बाकी रही मौजू रवायत ज़ईफ, अगर आप सीखना चाहते होते, कभी आपका दिल हुआ तो उस पर फिर मुफ्ती यासिर वाजी साहब से पूछिएगा, या आपको कोई उस हवाले से जो आप मुनासिब समझे किसी स्कॉलर से पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से मुफ्ती यासिर वाजी साहब इस वक्त हमारे दरमियान बड़े एक्सपर्ट हैं इस हवाले से, तो आप उनसे रेफर कर लीजिएगा अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं। मेरे पास वही भाई आए जो अंदर और बाहर से एक हो। ठीक है ना? हाँ। ये कहते हैं जी हमारी मर्जी की बात करो, आपको आदत पड़ गई है कोठों की। सनातनी भाइयों, आपको पैसे फेंक फेंक कर उन जर खरीद तवाइफों के ठुमके और आइटम नंबर देख देख के 7-7 घंटे के आपको आदत पड़ गई है कि आप शायद बिकाऊ माल पर चलते हैं। बेटा, हम बिकाऊ नहीं हैं। हाँ, हम भगाऊ हैं। बिकाऊ नहीं है, भगाऊ। समझ रहे हैं? भगाऊ। अब भुगतो, भागो। तो बिकाऊ माल के आगे जाकर तड़ी लगानी है। हमारी मर्जी की बात करो, नचनिया से पूछो कि भाई किस गाने पर नाच करना है। हाँ, ये आप देखना जो चिल्लर फेंकते हैं। ठीक है मेरा भाई? हाँ, इधर हमारी बात भी सुननी है, अपनी यऊ 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 नहीं करनी। अच्छा जी, हमारे साथ एक्स हिंदू नास्तिक साहब आए हैं करके कोई। जी भाई। हेलो। हेलो भाई। सर जी जी, भाई। नमस्ते। जी जी, आदाब। आप एक्स हिंदू भाई हैं? जी सर, मैं सिंधु हूँ। ठीक हो गया। भाई, आप एक्स हिंदू क्यों हो गए, जबकि हिंदू हमें कहते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर नास्तिक के लिए भी जगह है। जी भाई। तो वो सैम सलोन भाई जो है वो काफ़ी पहले से वीडियोस बनाते हैं, मैं देखा करता था वो वीडियो। तो जी। उनको देख के उन्होंने पुराणों के बारे में मेरी बातें बताई, वो सब मैं तो हिंदुइज्म छोड़ दिया मैंने। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ठीक। यानी आप पहले पुरानास वगैरह को या साधारण जो हिंदू हैं वो थे, और आप सैम भाई की वीडियोस देख के छोड़ गए। वेब की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है, अराउंड 2019 की बात है, 2018 की बात है आई थिंक। जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह ताला सैम भाई को जज़ाय खैर दे, उनकी बड़ी मेहनत है माशाल्लाह, उसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला उनको जज़ाय खैर दे और अपनी हिफाजत में रखे। तो मगर आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुइज्म छोड़ दिया और एक्स हिंदू अपने साथ लगा रहे हैं, जबकि हिंदुइज्म में भैया नास्तिक तो हो सकता है। वो तो कहते हैं चार वक्त का फिलॉसफी भी है, आप नास्तिक भी हो सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये कहां तक ठीक है बात? जी, वो जो मर्जी बोलते हैं, उनकी क्या है, मैं तो अपने जो मानता हूँ वो बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, सही हो गया। बिल्कुल आपका राइट है जी, आप जो समझेंगे आप वही बताएं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बता सकते हैं कि क्यों आपने सनातन धर्म जो है वो क्यों छोड़ दिया? क्या वजह उसकी बेसिक लगी आपको? वो बताया था ना उन्होंने आपको, उन्होंने वो गौतम पुराण से कुछ दिखाया था मेरे को बिल्कुल अश्लील लेवल था, तो मैंने फिर छोड़ गया हिंदुइज्म। ठीक हो गया, सही हो गया। चलें क्या मैं अब मैं सवाल रख हमारे सकता दर्शक। हूँ आज? जी 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 जी। क्या हुआ जी, भाई? ऐसे आपने बोला था ना पिछले कॉलर से कि इस्लाम के सवाल रख लीजिए। जी 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 जी, बिल्कुल रख लें। भाईरा, मैंने ये 2000 ये एक्स मुस्लिम्स की बात है, उनसे ही मैंने देखा था
کہ وہ بتا رہے تھے کہ قرآن کے اندر ایسے ایسے کر کے چائلڈ میرج الاؤڈ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ چائلڈ میرج الاؤڈ بتا رہے تھے وہ لوگ. کوئی سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ چائلڈ میرج الاؤ بتا رہے تھے. کیا بتا کیا رہے تھے؟ پوری بات تو بتائیں. چائلڈ میرج سے ان کا مراد کیا تھی؟ ایک کی مراد تھی کہ جن کو پیوبرٹی نہیں ایج نہیں ہے ان کو بھی یہ الاؤڈ ہے میرج اور سیکس ہاں بھی. جی، میرج الاؤ ہے اور سیکس نہیں، یہ بتا رہے تھے. نہیں دونوں الاؤ نے بتا رہے تھے وہ تو. ہاں نہیں 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 نہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرج الاؤ ہے، سیکس الاؤ نہیں ہے. بالکل. تو اس کے لیے انہوں نے دلیل دی تھی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4. جی 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 جی، میں کہہ رہا ہوں، میری سنیے گا. میں یہ بول رہا ہوں میرج الاؤ ہے، کنزومیٹ کرنا الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں جب عدت ہوتی ہے، میں نے تو کہیں پڑھا تھا کہ عدت ہوتی ہے کہ جب آپ نکاح کنزیوم کر لو. نہیں 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 نہیں، اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. کس نے کہا ہے؟ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 49. کیا ہے بولیں؟ میں کھول دیتا ہوں، ایک سیکنڈ کیجیے گا، میرے ہاں پڑھ دیتے ہیں ساتھ میں. ہاں، شیئر کریں، اسکرین شیئر کر دیں. سر میں اسکرین شیئر تو نہیں کر پاؤں گا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. صحیح انٹرنیشنل فی کیا چیز ہے؟ یہ جو ٹرانسلیشن ہے قرآن.com پر، وہ میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ کو. اسکرین شیئر میرے آپ کی پاس میرے آواز، درس میں آپ کی انٹرنیٹ کا تھوڑا ایک مسئلہ تو ہے. آپ کی آواز ڈیلے ہو رہی ہے. میرا مراد ہے اسکرین شیئر کریں، وہ ٹیکسٹ سامنے لے کے آئیں، اس کو پڑھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. ضرور شیئر کریں. سر میری انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے، لائیو ابھی آ رہا ہے تو میں پڑھ کے بتا دوں آپ کو قرآن.com سے. نہیں، اس کو شیئر کر دینا. پڑھیں، ضرور پڑھیں، شیئر کر کے پڑھ لینا، سامنے تو آئے. ہم نے بھائی ہم پلیز آپ ڈلا دیں کیونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ لگ رہا ہے مجھے. آپ ایسا کریں، ری جوائن کر کے انٹرنیٹ اچھا کر کے آ جائیں. ٹھیک ہے بھائی؟ سر میں کوشش کرتا ہوں، آپ میرا پلان کیجیے، کوشش کرتے ہیں، کیا پتا چل جائے. جی جی جی، ضرور ضرور. اچھا، نیچے نیچے کچھ لوگ اپنی کرنے دے یار، کرنے دے، ان کو شوق پورا کرنے دے. کسی بہانے سے تو آئے نا. آوازیں چینج کر کے آئیں، کیسے بھی آنے دو. ہاں، اسکرین آ گئی، مجھے دیکھنے دیں. اسکرین آپ کی نظر نہیں آ رہی؟ اسکرین نظر نہیں آ رہی. ہلو ہیلیو، ہاللویا. بھائی ری جوائن کر لیں، ری جوائن کر لیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. ایک چیز یہ جان لے، میں اپنی رائے رکھ دیتا ہوں. اسلام میں میری رائے کے مطابق اختلاف ہو سکتا ہے، اوبویسلی ہمارے کئی لوگ اختلاف کریں گے. میری جو میں تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا، کیونکہ میں کوئی اسکالر بھی نہیں ہوں اور کوئی عالم دین بھی نہیں ہوں، اوبویسلی کوئی مفتی بھی نہیں ہوں، کو بہت زیادہ دین اسلام کے بارے میں جانکاری بھی مجھے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو میں کوئی فتویٰ یا کوئی ایسی چیز نہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، وہ میں رکھ دیتا ہوں. اس سے سب لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، ایسا کوئی بات نہیں. تو جتنا تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا میں سمجھا ہوں، اس میں اسلام کے اندر جو چھوٹی بچی ہے یا چھوٹا بچہ ہے، ان کی میرج، نکاح ہو سکتا ہے مگر مباشرت نہیں ہو سکتی. اس میں دو دلائل بڑے ہیں، ایک پریکٹیکل ہے اور دوسرا ہے حکمن، جس میں بلا ضرر کے الفاظ ہیں، یا عاشروہن بالمعروف کے الفاظ کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، جس میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جب تک وہ پوبرٹی کی ایج کو یا فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہو جاتی یا مینٹلی اتنی میچور نہیں ہو جاتی، تب تک، یا ہو جاتا تب تک میرج کنزومیٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے. اب دو صورتیں بنتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے کی یا چھوٹی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے تو وہ ان کی ول کہاں گئی؟
ان کا اختیار کہاں گیا؟ تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ جیسے ہی وہ پوبرٹی کی ایج کو پہنچیں گے تو میرج تو کنزیومیٹ نہیں ہوئی ہوگی. غور سے سنیے گا, میرج جو ہے وہ کنزیومیٹ نہیں ہوئی ہوگی. تو اگر وہ پوبرٹی کی ایج پر پہنچتی ہے اور اس سے پوچھا جائے یا کہا جائے کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ نکاح جو آپ کے والد نے یا آپ کے ولی نے کیا تھا آپ کو قبول ہے یا آپ ٹھیک ہو, اس میں کوئی ایشو تو نہیں, اور اگر وہ مانے کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, تو ایسی صورت میں اس نکاح کو کنٹینیو کیا جائے گا اور کنزیومیٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی. اور اگر وہ کہیں کہ بالکل ہمیں یہ منظور نہیں ہے, تو ایسی صورت یہ ہمیں نہیں پسند یا ہمیں نہیں یہ لڑکا پسند یا لڑکی پسند, تو ایسی صورت میں اس نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے. سنن ترمذی میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ کے اندر روایتیں ہیں متعدد, جس میں خواتین نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا. عبداللہ بن جابر کی روایت ہے, حضرت عائشہ کی روایت ہے, اور ایک روایت تو میں نے کچھ عرصہ پہلے پیش کی تھی سنن ترمذی کی, جس میں ایک عورت نے آ کر اللہ کے رسول کو کہا کہ میرے والد نے زبردستی اپنے بھتیجے سے میری شادی کر دی ہے, تو ایسی صورت میں کیا وہ زبردستی کی تھی, مجھے تو نہیں پتا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم اس سے علیحدگی کر لو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں, میں صرف آپ سے یہ لوگوں کو پتہ چلوانا چاہتی تھی کہ عورتوں کو اس چیز کا مسئلہ پتہ چلے کہ ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی مرضی کے بغیر ولی ان کے فیصلے زندگی کے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز وہاں پر رکھی گئی تھی سامنے. اچھا, اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے کہ جی وہ چھوٹی تھیں, ان سے کسی نے کانسنٹ نہیں لیا, کوئی معاملہ نہیں لیا. ایسی صورت میں کسی کے کانسنٹ ہونے یا نہ ہونے کا پتہ اسی کے زبان سے چلتا ہے, نہ کہ کسی آج کل کے اچ مچلم ہجڑے سے. ٹھیک ہے, کہ وہ بتائے گا جی یہ مسئلہ تھا, بڑا تھا. ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ حضرت عائشہ نے یا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہو کہ ہمیں فورس کیا گیا ہے یا ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ 9 سال کی ہو چکی تھیں اور ٹھیک ٹھاک معاملات کے اندر وہ آپ کو نظر آتی ہیں بات کرتی ہوئی, اپنے ان واقعات کو بیان کرتی ہوئی, جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ اس چھوٹی عمر کے اندر بھی یادداشت بھی تیز تھی اور ایکسپریسو تھیں, مسائل کو بیان کرتی تھیں یا ڈسکس کرتی تھیں. ویسی صورت میں حضرت عائشہ کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا کہ میری مرضی کے بغیر میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ کیا, جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا. جب نہیں ہوا تھا تو ان کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اگر کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو ویری گڈ, اگر نہیں سمجھ آتی ویری گڈ, ویل ڈن. اسلام کا کوئی حکم بھی کسی طور پر بھی نہ ہم اپولوجیٹیکلی پیش کریں گے. جو قرآن نے کہا ہے, جو قرآن میں بیان ہوا ہے یا جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے, اس کو توں کا جوں ہی رکھیں گے. اس میں کسی قسم کے رد و بدل کرنے کے کم از کم ہم قائل نہیں ہیں. ہاں, جس جگہ پر غلطی ہو تو غلطی واضح ہونے پر اس کی درستگی ضرور کریں گے. ادروائز اسلام کو اسی طریقے سے پیش کرنا چاہیے جس طریقے سے اسلام نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, تو سورۃ طلاق کی جو آیت پیش کر رہے تھے اس حوالے سے بھی 2 آراء علماء کے اندر ملتی ہیں. میں بہرحال اسی چیز کے اوپر کھڑا ہوں جو میری ناقص عقل کے اندر آئی ہے کہ جہاں پر عدت کے معاملات آئے ہیں تو ایسی صورت میں واللاتی لم یحزن, ٹھیک ہے, یئسن من المحیض, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ جو ہیں, جو عورتیں جو ہیں وہ نا امید ہو چکی ہیں یا جن عورتوں کو ابھی تک حیض نہیں آیا. ٹھیک ہے, وہ دونوں کیٹیگری کے اندر آ سکتی ہیں. ایسی عورتیں بھی جو بیمار ہیں کسی بیماری کی وجہ سے, مینوپاز ایشو کی وجہ سے, یا وہ بچیاں جن کو بھی حیض نہیں آئے, یہ دونوں اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہولی ڈپر صاحب موجود ہیں. ہولی ڈسپشن. جی بھائی, میرے پاس بس قرآن کی کچھ آیتوں پہ سوال ہے. کیا ہوا بھائی؟ تو آپ کی بس قرآن کی کچھ آیتوں پہ سوال ہیں, جیسے ہاں سورہ اچھا بقرہ بھائی, کی جیسے 146. ویسے اور جیسے ویسے آپ جانتے ہیں مجھے بھائی, کوئی حال, کوئی چال, کوئی بات, کوئی سلام, کوئی دعا, جیسے ویسے اسکرپٹ نہیں نہ چلے گی بھائی. کیا ہو گیا ہے جی لوگوں کو؟ بھائی, کال کر, السلام میری بات علیکم. سنیں. ہاں, آپ مسلمان ہیں؟ نہیں. ہاں, وعلیکم. کیا ہیں آپ؟ میں ایتھسٹ ہوں. ایتھیسٹ ہیں آپ. ٹھیک ہے, جی, کس چیز کو مانتے ہیں؟ ایتھزم کو مانتا ہوں. ایتھیزم کس کو مانتا ہے؟ کہ جب تک کوئی پروف نہیں ملتا تب تک ہمیں کسی ولی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جب تک کوئی پروف نہیں ملتا ہے تب تک ہمیں کیا ہے؟ کسی ولی یا پھر کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے. کسی ولی یا پھر کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے جب تک ثبوت نہیں ملتا. جی.
اچھا یہ ایتھزم مانتا ہے؟ جی چلیں دکھا دیں مجھے. ایتھزم کا یہ کلیم ہو کہ جب تک ثبوت نہیں ملتا تب تک، یعنی آپ نے جب تک اور تب یہ تک پر آپ قید کا لگائی ہے ایتھزم کی، ادھر مجھے دکھا دیں ایتھزم کی ڈیفینیشن میں. ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا. آپ مطلب آپ کوشچن لائن آف کوشچننگ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اوہو میں دیکھیں میری بات سنیں، جب تک آپ ہی نہیں کلیئر ہوں گے تو میں آپ کی اسکرپٹ دیکھیں میری بات سنیں. یہ خبر نامہ نہیں ہے، سماچار نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اوکے پیج سامنے رکھا اور تریبڑ 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 اور ٹاٹا بائے بائے، یہ نہیں ہوتا نا. سماچار والا چکر نہیں ہے. تو مجھے پتا تو چلے آپ جو بندہ کوئی اعتراض اسلام پہ کر بات رہا ہے. کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام پہ کیوں نہیں بات کریں گے؟ آپ ایتھزم پہ نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں میں کروں گا. جو ہاں مجھے تو اوپن اسلام وہ تو اوپن ایتھیزم تو اوپن کوسچن آنسر سیشن ہے نا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف اسلام پہ بات ہوگی؟ کہیں لکھا ٹائٹل میں صرف اسلام پہ بات ہوگی؟ Q&A آن اسلام لکھا ہوا ہے نا. آن اسلام. یہ ود اسلام کیو میں تو این اے اچھا آن، لکھا یہ کدھر لکھا ہے کیو این اے آن اسلام بھائی؟ کوشچنس اینڈ آنسرس ایپیسوڈ ہاں 22. ہاں دیکھیں تسلی سے دیکھیں، اسی لیے میں نے کہا اسکرپٹ چھوڑیں تسلی سے دیکھیں. جی بھائی ہوں، اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں، آپ سے سوال رکھ رہا ہے. ہاں میں رکھتا ہوں. کوسچن آنسر سیشن آن اسلام نہیں ہے نا، کوسچن آنسر سیشن ہے. اب میں بھی کوسچن آنسر سیشن کا مطلب ہے میں بھی آپ سے کوسچن کروں گا، یہ تو سیشن ہے. اب آپ نے میرا پتہ کھلوا دیا مجھ سے آج، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. لوگ سمجھتے تھے ہم آ کے اسلام پر تبڑ 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 کر کے نکل جائیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کوسچن آنسر سیشن کا مطلب یہ ہے آپ سے بھی پوچھا جائے گا. ہاں اچھا ہوں. تو ثابت کریں جی ایتھزم کی. میں نے ایتھزم یہ چیز مانتا ہے کہ جب تک ثبوت نہیں ملے گا نہیں تب تک میں نہیں ہم نے مانیں گے. میں اپنا بلیف بتا رہا ہوں، میں ایتھیزم کا بلیف نہیں بتا رہا ہوں. آپ نے خود کہا میں ایتھزم کو مانتا ہوں، آپ نے کہا کہ نہیں؟ ہاں میں ایتھیزم مانتا ہوں جو میرے حساب سے ہاں ایتھیزم. تو ہاں میری کوئی کتاب نہیں ہے ایتھیزم کی کتاب ہے، آپ یہ بتائیے. ایک منٹ ایک منٹ ایک ایک منٹ منٹ آپ سے میں پوچھوں گا تو آپ قرآن سے بتا سکتے ہیں، آپ کی کتاب قرآن ہے. ایک منٹ ایک منٹ ایتھیزم کی کوئی کتاب ہے جس سے میں دکھا دوں؟ اچھا ایتھزم کی کوئی کتاب نہیں ہے؟ نہیں. جو ویری گڈ. کتاب آپ ہاں ایتھیزم اچھا کی چل ڈیفائننگ بک ہو، ہاں جیسے ڈیفائننگ بک ہو. آپ سے میں اچھا کہہ ایک سکتا منٹ ہوں کہ رکے 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 اگر رکے آپ رکے رکے قرآن نہیں مانتے تو آپ وہ رکے 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 مسلم نہیں خاموش مانتے. ہونا ہے، خاموش ہونا ہے، شور نہیں کرنا. بات ایک ایک کر کے چلنی ہے میرا بھائی، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ. تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیں ایتھزم کی جو انٹلیکچوئلز نے اکیڈمیا نے ڈیفینیشن کی ہے آپ اس کو نہیں مانتے؟ جی میں اپنی ڈیفینیشن مانتا ہوں. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے جو ڈیفینیشن کیا آپ نہیں مانتے؟ جی وہ نہیں مانتا میں اپنی ایتھیزم کی ڈیفینیشن مانتا آکسفورڈ ڈکشنری نے جو ڈیفینیشن کیا آپ نہیں مانتے؟ ہوں. آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن سر میں نے یہ ساری ڈیفینیشنز نہیں پڑھی، میں اپنی ہاں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کیمبرج جو مجھے لگتا ہے میرے حساب اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھنا ہے ہولی بھائی. آپ مجھے آپ کی سے. سمجھ آ جی گئی، آپ نہیں بھائی مانتے. آپ کا سوال آئے گا. میں تو پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس مانسکتا سے یا کس مینٹل لیول سے آپ بات کر رہے ہیں، تاکہ میں آپ کو پھر اس طریقے سے جواب ایک دوں گا منٹ نا. میں ایک ہاں منٹ خود ایک بار دیکھ لوں کہ ہوں، آکسفورڈ نے کیا ڈیفینیشن دے رکھی ہے. ہاں لٹرلی دیکھ لیں مجھے نہیں دیکھ لیں پتا. دیکھ لیں نو پرابلم. اوکے اسی بہانے سیکھنے کو مل جائے گا. نو پرابلم. ہاں سر آپ ہاں تھیوری اور بلیو دیٹ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ہاں یہ اوکے کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جب تک ثبوت نہیں ملے گا؟ یہ پتا کون کہتا ہے کہ جب تک ثبوت نہیں ملے گا تب تک نہیں مانوں گا؟ جی بھائی آپ بتا دیجیے، گیان میں یہ فائدہ کر دیجیے. ہاں یہ ایگنوسٹک کہتا ہے. ایتھسٹ ایک کلیم ہے، ایگنوسٹک ایک ہے تو تو وہ بھی سر کلیم ہی ہے، مگر ایک نوسٹک ایک سوری مڈل سر وے ہوتا ہے آپ جس مجھے کے اندر وہ یہ رہتا ہے کہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہے، لہذا پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ہوگا، جب تک ثبوت نہیں ملے گا میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. ایتھسٹ کلیم صاحب کرتا ہے کہ دیر از نو گاڈ. وہ کلیم کرتا صاحب ہے، یہ آپ نہیں کہتا. مجھے ہاں ایگنوسٹک مان لیں کیونکہ پھر مجھے نہیں پتا تھا. میں آپ کی ٹھیک نالج زیادہ بڑی مان لیتا ہوں. ہے، آگے تھینک یو بتائیے. تھینک یو. اچھا ٹھیک ہے آپ ایگنوسٹک ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی بھائی ٹھیک ہے. آپ ایگنوسٹک کیسے مانتے ہیں؟ یعنی آپ اگر آپ نے کسی چیز کو ماننا ہو یا کسی چیز کو نیگلیکٹ کرنا ہو اس کا پروسیجر کیا ہے؟ مطلب مجھے آپ کا کوشچن سمجھ میں آیا. کیا ہوا؟ کوشچن سمجھ میں نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایگنوسٹک ہوں، جب تک مجھے پروف نہیں ملتا میں کسی چیز کو نہیں مانوں گا، چاہے وہ خدا ہو کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے جی رائٹ رائٹ ٹھیک ہے. ہاں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کا پروف ملتا ہے تو آپ چیز کو مانتے ہیں، جب نہیں ملتا تو آپ نہیں مانتے. کس طرح کا پروف ہوتا ہے؟ ہاں سائنٹیفک پروف. اچھا سائنٹیفک پروف کے اندر 3-4 پرکار کے پروف آتے ہیں. آپ پرسائزلی کس کو مانتے ہیں؟
ٹھیک ہے، لاجیکل مانتے ہیں، فلسافیکل مانتے ہیں، یا آبزرویشن پر مانتے ہیں، ایکسپیریمنٹل مانتے ہیں؟ جی آپ میں بھائی اس پہ بات کرنے ویسے آیا نہیں تھا پروف آف گاڈ پہ. آپ کو وہ پروف اسی آف لیے گاڈ پہ بات اسی کرنے